انما المؤمنون اخوة. حرم کی پاسبانی کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ جہاں زیب مناس، آپ کے اپنے پروگرام ایک مسلم کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ. آپ ہمیں لائیو کال بھی کر سکتے ہیں، اور ہمارا آج کا سوال لائیو کال کے لیے ہے کہ کیا پاکستان کو عالمی اسلامی عسکری اتحاد میں شرکت کرنی چاہیے کہ نہیں. اور آپ ہمیں لائیو بھی دیکھ سکتے ہیں www.visalurdu.tv پر. اور اگر آپ کو لائیو دیکھنے میں کوئی دشواری پیش آ رہی ہے تو اپنے موبائل فون کے ایپل سٹور میں جائیں اور وہاں سے ہماری اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں وصال اردو کے نام سے. آج ہم بات کریں گے عالم اسلام کا عسکری اتحاد جو دہشت گردی کے خلاف بنا ہے، اس میں پاکستان کا کیا کردار ہے. اور مزید ہم بات کریں گے کہ کیا پاکستان کے اس عسکری اتحاد میں جناب رحیل شریف صاحب کو ایز اے سربراہ جوائن کرنا چاہیے یا نہیں. آپ اپنی رائے کا اظہار ہمارے ساتھ کال کر کے بھی دے سکتے ہیں. ہمارا لائیو کال کا نمبر سکرین پہ شو ہو رہا ہے. اس موضوع پر آج ہم نے گفتگو کرنے کے لیے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے جناب مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب کو، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں. السلام علیکم سر، بہت مہربانی آپ نے وقت نکالا. لدھیانوی صاحب، جیسے آپ نے پروگرام میں دیکھ لیا کہ ہمارا جو سوال ہے آج کا وہ یہ ہے کہ کیا جو ایک عالمی عسکری اتحاد بننے جا رہا ہے دہشت گردی کے خلاف، اس میں پاکستان کا کیا کردار ہے اور آپ اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں جہاں زیب بھائی آپ کا، آپ نے اس بڑے اہم اور حساس عنوان کے اوپر میرا موقف لینا چاہا. آپ کو اس کی بہت ساری پیچھے گہرائی میں جانا ہوگا کہ یہ اسلامی ممالک کا اتحاد کیوں بن رہا ہے. آپ جب اس کے اوپر اس کی گہرائی میں جائیں گے، اس وقت پوری دنیا کفر جو ہے وہ مسلمانوں کو اور اسلام کو مٹانے پہ تلی ہوئی ہے. اس کے لیے آپ دیکھیں عراق کے اندر کیا ہوا، شام میں اس وقت کیا ہو رہا ہے، لیبیا میں کیا ہوا، افغانستان میں کیا کچھ ہوا. یہ سارے ممالک میں ہونے والے مظالم کو جب سامنے رکھا جائے گا تو ایک بات سامنے آتی ہے کہ دنیا کفر یہ آپس میں متحد ہو کر کے مسلمانوں کو اور اسلام کو مٹانے کی کوششیں کر رہا ہے. اور ایک لفظ دہشت گردی کا یہ معروف کر دیا گیا، معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ اس کو مسلمانوں کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ لازم ملزوم کر دیا گیا، جبکہ اسلام کا اور مسلمانوں کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام تو امن کا دین ہے. اسلام امن کا دین ہے، اور اسلام سلامتی کا درس دیتا ہے. اور یہاں مکہ مکرمہ میں جناب ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم، انہوں نے یہ دعا مانگی ہوئی ہے، اذ قال ابراہیم رب اجعل ھذا البلد آمنا، امن کے لیے دعا مانگی تھی. اور آج ہم دیکھتے بھی ہیں مکہ مکرمہ ہو، مدینہ منورہ، یعنی حرمین شریفین، اللہ کے فضل و کرم سے دنیا میں بے شمار حالات خراب ہونے کے باوجود یہاں آج بھی امن ہے، اور یہ نبیوں کی دعائیں قبول ہوئی ہیں. اس لیے میں کہنا چاہوں گا پہلے نمبر پر اسلام کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام امن کا درس دیتا ہے، اور مسلمان کا بھی دہشت گردی سے اور دہشت گردوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں جو لبادہ اوڑھ کر کے ایسے کام کر دیا کرتے ہیں جن کی وجہ سے مسلمان یا اسلام بدنام ہوا کرتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ کوئی مسلمان دہشت گرد نہیں ہوتا، اور اسلام کا تو دہشت گردی سے دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے. جو عالم اسلام کا عسکری اتحاد بننے جا رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا فرمانا چاہیں گے؟
یہ میں محسوس کرتا ہوں اس لیے بننے جا رہا ہے کہ جب کفر مسلمانوں کو مٹانے پہ جڑ گیا، اسلام کو مٹانے کے لیے، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے اپنی تمام کوششیں بروئے کار لائیں، تو لازمی بات تھی رد عمل میں پھر ایک اشتعال پیدا ہونا ہی تھا، اور وہ ہوا کہ پہلے میرا سوال یہ ہے 34 کہ آپ یہ جو عالم اسلام کا اتحاد بننے جا رہا ہے، اس کے اتحاد دہشت گردی کے خلاف، اس سے آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ پازیٹیو، نیگیٹیو، یا آپ کی اپنی ذاتی رائے کیا ہے اس پر؟ میرے نزدیک اگر تو یہ مسلمانوں کا اتحاد ہے اور کفر کا مقابلہ کرنے کے لیے ہے، اور یہ واقعتاً کسی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہے، تو مجھے اس کے ساتھ مکمل اتفاق ہے۔ ہمارے پروگرام کا عنوان بھی ہے کہ ایک ہوں مسلم ہے، اور ہم بڑے عرصے سے اس میں مختلف پروگرام مختلف عنوان سے کر رہے ہیں، اور ہماری یہ بڑی کوشش ہے کہ مسلمان جو ہے ایک متحد ہوں، کوئی اتحاد قائم ہو، اور ماشاءاللہ ایک بڑا خوشائند قدم ہے اسلامی دنیا کا کہ کم از کم وہ ایک ایسی فورس بنا رہے ہیں کہ جو دہشت گردی کے خلاف لڑے گی۔ وہ مسلمان ممالک جو اسلام پسند لوگ جو امن کا درس دیتے ہیں، وہ اسلام کا دین کے ماننے والے جو سلامتی کا درس دیتے ہیں، وہ اپنی جڑوں میں پھیلے ہوئے، اپنے علاقوں میں پھیلے ہوئے ان دہشت گردوں کو مار بھگانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور جو کہ بہت اچھا اور خوشائند قدم ہے میرے نزدیک۔ اس میں ایک ہم نے خبر سنی کہ پاکستان اس اتحاد کا حصہ بننے جا رہا ہے، پھر خبر آئی کہ پاکستان اس اتحاد کا حصہ نہیں بننے جا رہا، پھر خبر آئی کہ رحیل شریف صاحب اس اتحاد کی سربراہی کریں گے، پھر خبر آتی ہے کہ رحیل شریف صاحب اس اتحاد کی سربراہی نہیں کریں گے۔ آپ کا سب سے پہلے یہ بتائیں اس بارے میں کیا موقف ہے کہ پاکستان کو اس اتحاد کا سربراہ حصہ بننا چاہیے کہ نہیں؟ پاکستان دنیا میں اسلامی مملکت کے نام سے معروف ہے۔ میں یوں بھی کہنا چاہوں گا ایک ریاست مدینہ اور ایک پاکستان، یہ دو وہ مملکتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر کے، بڑی قربانیاں دے کر کے لی گئی ہیں۔ نعرہ لگایا گیا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور جب لا الہ الا اللہ کے نعرے کے اوپر پاکستان کا قیام ہے اور پاکستان اسلام کا قلعہ سمجھا جاتا ہے، تو پھر جب اسلام کا قلعہ ہے تو مسلمانوں کا اگر کوئی اتحاد ہو رہا ہے، میں کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کو شامل نہیں، پاکستان کو اس کی قیادت کرنی چاہیے، اس لیے کہ جب وہ اسلام کا قلعہ سمجھا جاتا ہے، جو قلعہ ہوگا اسی کو آگے بڑھنا ہوگا۔ مجھے اس کے اوپر نہ کوئی تعامل ہے، نہ کوئی اس کے اوپر کوئی میں کمزور جملہ بول سکتا ہوں۔ پاکستان اسلامی مملکت کے نام پر معروف ہے، اور پاکستان کے وزیر اعظم، میں وزیر اعظم کا نام لیتا ہوں، نواز شریف کو آگے بڑھنا چاہیے، اور آگے بڑھ کر کے اس اتحاد میں شامل بھی ہونا چاہیے، اور اس کی قیادت بھی کرنی چاہیے، اور اس کے خلاف جو پروپیگنڈے مختلف قسم کے ہو رہے ہیں اس کا رد بھی ان کی طرف سے آنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی۔ سر، پاکستان جو رحیل شریف صاحب کے بارے میں جو تعیناتی ان کی جو متنازع بن گئی، اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جناب رحیل شریف صاحب نے جو اپنا آخری ٹنیور میں سمجھتا ہوں 2 سال جو گزارے ہیں، ان 2 سالوں میں ان کا ایک بڑا نام آ گیا دہشت گردی کے خاتمے کے عنوان کے اوپر۔ پاکستان میں ضرب عضب اور نیشنل ایکشن پلان کے عنوان پر دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پارلیمنٹ میں 21ویں ترمیم لائی گئی، اور اس ترمیم کے ساتھ ملک کی تمام سیاسی مذہبی جماعتوں نے اتفاق کیا۔ کچھ حضرات کا اختلاف اس عنوان پہ تھا کہ دہشت گردی کو مذہب کے ساتھ نہ جوڑا جائے۔ دہشت گرد ہوتا ہے، وہ مذہبی ہو تب بھی، غیر مذہبی ہو تب بھی، سیاسی ہو تب بھی، غیر سیاسی ہو تب بھی۔ میں نے بھی اتنا کی اختلاف کیا تھا کہ ہم دہشت گردوں کے بھی خلاف ہیں، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے گورنمنٹ جو بھی پلان بنائے گی ہم اس کا حصہ بھی بنیں گے اور اس کی تائید کریں گے، مگر اس کی آڑ میں بے گناہوں کے ساتھ ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ جناب رحیل شریف صاحب کا ایک بڑا نام آ گیا، انہوں نے ان 2 سالوں کے اندر اپنا نام بنایا، اور بڑی جرأت کے ساتھ، بڑی بہادری کے ساتھ، بڑی قوت کے ساتھ وہ آگے بڑھتے رہے۔ میں سمجھتا ہوں اسی عنوان کو سامنے رکھ کر کے یہ 34 ممالک جو اس وقت 42 ممالک
بن چکے ہیں، ان کی سربراہی کے لیے جناب رحیل شریف صاحب کا نام جو آیا ہے، پاکستان کی فوج کا نام ویسے بھی دنیا میں معروف ہے، پاکستان کا آرمی چیف ہو اس کا نام اور بھی معروف ہوا کرتا ہے، پھر جناب رحیل شریف صاحب نے ایک نام بنایا اس عنوان کے اوپر۔ اگر یہ سارے اسلامی ممالک کا اتحاد دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہے اور دہشت گردوں کو ختم کرنے کے لیے ہے، تو میں سمجھتا ہوں جناب رحیل شریف صاحب کو اس کی کمان کرنی چاہیے، اور ہمارے ملک کے حکمرانوں کو یا گورنمنٹ میں شریک کو، ذمہ داروں کو اس کے اوپر کوئی اس انداز کی تنقیدی گفتگو یا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، یوں نہیں کہنا چاہیے۔ اگر تم اپنے ملک میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اسے آگے کرتے تھے، اور اگر اب اس کو 42 ممالک اپنا سربراہ بنا کر کے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اسے اپنا قائد اور امیر بنانا چاہتے ہیں، خوش ہونا چاہیے۔ پاکستان کے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہوگا۔ اس لیے میں آپ کی وساطت سے یہ کہنا چاہوں گا، جو لوگ اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں وہ بڑی زیادتی کرتے ہیں۔ جناب رحیل شریف صاحب کو اس کی قیادت کو قبول کرنا چاہیے، اور پاکستان کی حکومت کو بھرپور انداز میں اس کی تائید کرنی چاہیے۔ بہت اچھی بات جی، آپ کا موقف بڑا واضح موقف ہمارے سامنے ناظرین آ گیا کہ جناب لدھیانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ رحیل شریف صاحب کو اسلامی اتحاد کا سربراہ بننا چاہیے، اور خالی پاکستان کو اس اتحاد کا بھی سربراہ بننا چاہیے اور اس اتحاد کی قیادت بھی کرنی چاہیے۔ کچھ ناظرین ابھی ہمیں لائیو کالز بھی کر رہے ہیں، جو لوگ ہمیں لائیو کال کر رہے ہیں ان کے لیے ہے کہ انشاءاللہ پروگرام کے آخری حصے میں ہم لائیو کالز لیں گے، اور ان میں آپ کے سوالات لیں گے، اور آپ کے سوالات کے جواب جو اسکرین پہ چل رہا ہوگا سوال، اس کے مطابق آپ جواب بھی دیں گے، اور اگر آپ مولانا لدھیانی صاحب سے کوئی سوال کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کر سکیں گے۔ جی مولانا، پاکستان میں اگر پاکستان اور سعودی عربیہ کے تعلقات کی بات کریں تو ایک بہت وسیع اس کی اور بہت لامتناہی سلسلہ ہے۔ سعودی عربیہ نے ہر معاملے میں بڑھ چڑھ کے پاکستان کی مدد کی، چاہے وہ پاکستان جب بنا تب کی بات ہو، جب پاکستان 1973 میں پاکستان ایٹمی دھماکے کرنے جا رہا تھا تب کی بات ہو، 1965 کے جنگ کی بات ہو، 1999 کے کارگل وار کی بات ہو، یا 1998 کے دھماکوں کی بات ہو، اور اس کے بعد جو پاکستان میں ایک سیلابوں کا سلسلہ شروع ہوا اس کی بات ہو، جو بھی معاملہ آیا سعودی عربیہ نے سب سے آگے بڑھ چڑھ کر پاکستان کی مدد کی۔ اب جب پاکستان اس معاملے پہ اگر سعودی اتحاد کا حصہ، اس عالمی عسکری اتحاد کا حصہ نہیں بنتا، خدا نخواستہ، تو اس سے انڈیا کو کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پہلے نمبر پر تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان اور سعودی عرب یہ دونوں آپس میں لازم ملزوم ہیں۔ میں اگر یہ کہہ دوں کہ یہ دونوں بھائی ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہوگی۔ دونوں ملک ہمیشہ ایک دوسرے کے دکھ میں شریک ہوتے رہے ہیں۔ دونوں ممالک کے اوپر جب بھی کوئی مشکل وقت آیا ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ اس مشکل وقت میں اس کا مددگار بنا ہے۔ سعودی عرب پاکستان کے ساتھ اس کی محبت کے بے شمار قسم کے واقعات ہیں، میں تفصیل میں جاؤں گا بہت وقت لگ جائے گا۔ پاکستانی عوام کے دلوں کے اندر بھی پاکستان کی جو سعودی عرب کی جو محبت ہے وہ شاید اپنے ملک کے بعد کسی اور کی محبت ان کے دلوں میں نہیں ہو سکتی۔ سعودی عرب کے ساتھ ہمارا ایک ایمان کا رشتہ ہے، باقی ملکوں کے ساتھ سیاسی رابطے ہوا کرتے ہیں، سیاسی اتحاد ہوا کرتے ہیں۔ سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کا اور پوری دنیا کے مسلمانوں کا ایک عقیدت کا رشتہ ہے، ایمان کا رشتہ ہے، اور وہ کیوں ہے؟ یہاں پر حرمین شریفین ہیں۔ حرمین شریفین کا احترام پوری دنیا کے مسلمانوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ اس لیے اس وقت کچھ حالات گزشتہ ایک دور سے چلے آ رہے ہیں، یمن میں ہونے والی جنگ، وہاں پر جو حالات پیدا ہوئے اس کے اندر جو لوگ سامنے آئے ہیں وہ میڈیا نے سب کے اوپر سے نقاب اتار دیے ہیں۔ اس کے اندر ایران پوری اپنی قوت کو لے کر کے آیا، اس کی فوج، اس کے سالار، اس کے جرنیل وہاں پر آئے، انہوں نے طاقت کا استعمال کیا اور اسلحہ بھرپور انداز میں وہاں پر ان کا استعمال ہوا۔ جب یہ جنگ ہوئی تو اس وقت کچھ ہمارے لوگ یوں کہتے تھے کہ جی یہ سعودی عرب کو خطرہ تو نہیں ہے، جنگ تو یمن کی ہے، سعودیہ کا اس سے کیا تعلق ہے؟ سعودیہ یمن کا بارڈر آپس میں ملا ہوا ہے،
اور جن لوگوں نے یمن میں وہ جنگ برپا کی ہوئی ہے اور ایران جو اپنی پوری قوت اور طاقت کو وہاں لا کر کے استعمال کر رہا ہے، اس کا اصل ہدف یہ ہے کہ یمن کو فتح کرنے کے بعد اگلا ہدف ان کا حرمین شریفین ہے۔ یہ اس میں تو ہمارا کوئی رائے ہم کیا قائم کریں کہ ہر ملک کو اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنے کا بھرپور حق ہے، چاہے اس کے لیے وہ کسی ملک کے اندر جاتا ہے، در اندازی کرتا ہے، جیسے ایران نے عراق میں در اندازی کی، ایران نے افغانستان میں در اندازی کی۔ الزام ہمیشہ یہ لگتا رہا کہ عراق میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سعودی عربیہ کروا رہا ہے، جو افغانستان میں ہو رہا ہے وہ سعودی عربیہ کروا رہا ہے، جو شام میں ہو رہا ہے وہ سعودی عربیہ کروا رہا ہے۔ لیکن جو عقل و سمجھ رکھنے والے لوگ ہیں انہوں نے دیکھ لیا کہ وہاں اس ساری شورش کے بعد جو قائم ہونے والی حکومتیں ہیں وہ کن کی ہوئیں؟ وہ ساری حکومتیں ایران نواز قائم ہوئی ہیں وہاں پہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب ایران اپنے مفادات کے لیے یمن کو استعمال کر رہا تھا، اگر سعودیہ آگے بڑھ کر نہ روکتا تو وہ جو ناسور تھا دہشت گردی کا سعودیہ کی سرحدوں کے اندر آ سکتا تھا، اور اس میں ہر ملک اپنی بجانب ہے کہ وہ اپنی سرحدوں کی حفاظت کرے۔ میرا سوال یہ تھا کہ ہمارے جو اگر پاکستان اور سعودی عربیہ کے اس تعلقات میں کوئی خدا نخواستہ دراڑ پیدا ہوتی ہے تو آپ نہیں سمجھتے کہ انڈیا اس سے فائدہ اٹھائے گا؟ نہیں، پہلے تو میں امید رکھتا ہوں انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا۔ یہ ممکن نہیں ہے بات کہ پاکستان اور سعودیہ کے درمیان میں کوئی خلیج پیدا ہو جائے، اور ہماری دعائیں بھی ہیں، ہماری دعائیں بھی اس کے لیے ہوں گی، اللہ کرے ایسا کوئی برا دن اور بری خبر ہم نہ سنیں۔ یقیناً اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہوتا ہے تو لازمی بات ہے انڈیا کو اس سے فائدہ ہوگا۔ اور انڈیا کا آپ کو پتہ ہے اس وقت انڈیا ایران دونوں آپس میں کہا جاتا ہے کہ جب پاکستان نے یمن میں فوج بھیجنے سے انکار کیا تو انڈین جو مودی کا جو سیکورٹی ایڈوائزر تھا وہ یہاں پہ سعودی عربیہ میں وزٹ کرتا ہے اور انہیں اپنی بھرپور مدد کا یقین دہانی کروا کے جاتا ہے۔ یہ میڈیا کے اوپر میں نے بھی سنا تھا، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے ہوتے ہوئے سعودیہ کو انڈیا کی ضرورت پڑے گی۔ ٹھیک ہے جی سر، آپ نے بات کی ایران اسلامی ممالک میں اپنا اثر و رسوخ قائم کر رہا ہے۔ ایران کا ایک اثر و رسوخ پاکستان کے اندر بہت زیادہ پھیل چکا ہے۔ اگر کوئی ایران نواز بندہ پکڑا جاتا ہے تو وہ بلاگر ہے، وہ سوشل ورکر ہے اور وہ اسکالر ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ ایران کی مخالفت میں بات کر دیتا ہے اور وہ آواز اٹھاتا ہے کہ دہشت گردی کی اگر جڑیں دیکھی جائیں تو ایران سے جا کے ملتی ہیں، تانے بانے دیکھے جائیں تو ایران سے جا کے ملتے ہیں، انتہا پسندی کی اگر کوئی تانے بانے دیکھیں تو ایران سے جا کے ملتے ہیں، فنڈنگ کے ثبوت ملتے ہیں، آئے دن وہ ہمارے اوپر میزائل اٹیک بھی کرتے ہیں، بلوچستان میں ساری ہنگامہ آرائی بھی کرواتے ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ جو ایران کے خلاف بات کرتا ہے وہ دہشت گرد اور انتہا پسند ہے؟ ان دو میں یہ فرق کیوں آ گیا؟ ایک طرف تو بلاگر ہیں، سوشل ورکر ہیں اور اسکالرز ہیں، اور دوسری طرف دہشت گرد اور انتہا پسند بن جاتے ہیں۔ آپ نے بڑا اچھا اور بڑا حساس قسم کا سوال کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں آپ کی نظر ہے اس کے اوپر، آپ سمجھتے ہیں کہ ایران صرف پاکستان میں نہیں، ایران اپنی چودراہٹ قائم کرنے کے لیے، جیسے امریکہ کافروں کو ملا کر کے پوری دنیا کے مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتا ہے، اس انداز میں میرا موقف ہے ایران دنیا کے ممالک کو اپنے ساتھ ملا کر کے اہل سنت کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے۔ ابھی آپ نے بات کی ہے جن ممالک کی کہ جہاں پر یہ حالات پیدا ہوئے اور اس کے بعد حکومتیں کس کی بنی ہیں؟ شیعہ کی بنی ہیں اور ایران نواز بنی ہیں۔ پاکستان میں اس کے اثرات جو ہیں وہ کسی سے اب ڈھکے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ ایرانی مداخلت پاکستان میں، خمینی کے انقلاب کے بعد پاکستان میں جو جماعت بنی تھی تحریک نفاذ فقہ جعفریہ، یہ ایران کے اماء کے اوپر انقلاب ایران کے بعد بنی تھی۔ الفاظ سے آپ کو ظاہر ہو رہا ہے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ ایک اقلیت ہے اور وہ اپنی فقہ کے نفاذ کے لیے تحریک چلا رہی تھی، انہوں نے اس کے لیے مستقل تحریک چلائی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر ایران کی فنڈنگ کا معاملہ آپ نے کہہ دیا، وہ ہمارے گورنمنٹ کے ادارے اس کے اوپر کھل کر کے کہہ چکے ہیں کہ ایران کی فنڈنگ بھی ہے اور ایران کی مداخلت بھی ہے۔ میرا موقف یہ ہے کسی آزاد مملکت کے اندر کسی دوسرے ملک کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، وہ ایران ہو تب بھی، کوئی اور ہو تب بھی۔ کسی آزاد مملکت کے اندر کسی دوسرے ملک کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، اور اگر کوئی کرتا ہے
تو بڑی قوت کے ساتھ ایسے ہاتھوں کو توڑنا چاہیے اور ان کا راستہ روکنا چاہیے جو کسی دوسرے ملک کے اندر اپنی مداخلت کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہوں گا جہانزیب بھائی، ایران کے بارے میں ایک بات کچھ معروف کر دی گئی ہے ہمارے متعلقہ کہ ہم شاید ایران کے خلاف ہیں۔ ہم ایران کے خلاف نہیں ہیں۔ ایران کے خلاف ہم کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایران وہ سرزمین ہے جس کو سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح کیا تھا۔ اسلام کا پرچم وہاں جا کر کے گاڑا تھا، نعرہ تکبیر وہاں بلند کیا تھا۔ مجھے تو حضرت عمر کے فتح کیے ہوئے ملک کے ساتھ محبت ہے، میں اس کے ساتھ نفرت کیسے کر سکتا ہوں؟ مجھے اگر کوئی نفرت ہے، میں اگر کوئی اختلاف کرتا ہوں تو وہاں کی گورنمنٹ جو ہے، اس گورنمنٹ کے جو نظریات ہیں یا وہ بنائے ہوئے قوانین جو ہیں، مجھے ان کے ساتھ اختلاف ہے، میں ان کے ساتھ اختلاف کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، ایران کا ایک نظریہ ہے، وہاں کی گورنمنٹ جو ہے وہ سب کو پتہ ہے اعلی تشیع کی ہے، ان کا ایک نظریہ ہے، وہ نظریہ اپنے گھر میں رکھیں، اپنے ملک میں رکھیں، ہمیں کیا اختلاف ہے؟ دنیا میں کتنے لوگ اور بھی رہتے ہیں، اپنے گھر میں رہ کر کے ہر ایک کو آزادی ہوا کرتی ہے، لیکن وہ اپنا نظریہ جب دوسرے کے اوپر مسلط کرنا چاہے گا یا دوسرے ملک میں بھیجنا چاہے گا اور طاقت کے ذریعے سے اس کا استعمال کروانا چاہے گا، اسے دنیا کوئی بھی اسے تسلیم نہیں کیا کرتی۔ اس لیے میں وضاحت کر رہا ہوں، ہمارا ایران سرزمین کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے، ان کے نظریات کے ساتھ، ان کے بنائے ہوئے قوانین کے ساتھ، ان کے ساتھ ہمارا اختلاف ہے۔ مولانا صاحب، آپ نے ایک بہت بڑی بات کی جو آپ سے بڑی ایسوسیٹ کی جاتی ہے کہ بڑے واضح انداز میں جناب ناظرین مولانا نے فرمایا کہ ہمیں ایران سے یا ایرانیوں سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے، جو وہاں کے نمائندگان ہیں ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے، انسان ہیں، ہمارے بھائی ہیں، انسانیت کا رشتہ ان سے ہمارا ایک جڑا ہوا ہے، اور ایرانی گورنمنٹ کی پالیسیز کے خلاف ہم ہیں اور وہ رہیں گے، اور بڑا واضح موقف انہوں نے دیا۔ وہ کیا وجوہات ہیں وہ مولانا بیان کر چکے ہیں۔ مولانا، آپ کہتے ہیں کہ میڈیا، ایک بڑا الزام لگایا جاتا ہے کہ میڈیا آپ کے خلاف کام کرتا ہے، میڈیا ایک وار سٹارٹ کر دی گئی ہے۔ آپ اپنے آپ کو وقت کے تقاضوں کے ساتھ کیوں نہیں ہم مانگ کرتے؟ آپ کے مدارس آج تک صرف حفاظ قرآن ہی پیدا کرتے ہیں، آپ کے مدارس صرف علماء کرام پیدا کرتے ہیں، بہت بڑی بات ہے، دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے، یہ اتنا نیک کام ہے کہ اس کی کوئی دوسری مثال میں پیش نہیں کر سکتا، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہمارے مدارس انجینئر، ڈاکٹر، اینکر حضرات کیوں نہیں پیدا کرتے؟ پھر دوسری بات، آپ اپنا کوئی ٹی وی چینل کیوں نہیں لانچ کر دیتے اس مقابلے میں؟ دیکھیں، ایک تو آپ نے کہا مدارس جو ہیں وہ انجینئر اور سائنسدان کیوں نہیں پیدا کرتے۔ کبھی آج تک دینی مدارس کے کسی ذمہ دار نے یہ نہیں کہا کہ ہم انجینئر بنائیں گے، ہم ڈاکٹر بنائیں گے، ہم فلاسفر بنائیں گے۔ انہوں نے یہی کہا ہے، لکھا ہوا ہوتا ہے، حفظ قرآن کا مدرسہ، ناظر قرآن کا مدرسہ، درس نظامی کا مدرسہ، وفاق المدارس کی ضرورت ہے نا، آپ جس سے مقابلہ کرنے جا رہے ہیں۔ نہیں، کوئی مقابلہ نہیں کرنے جا رہے، چونکہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ ادارے موجود ہوتے ہیں۔ ہر ایک شہر کے اندر کتنے ہیں، پرائمری سے لے کر کے ہائی سکول ہے، مڈل ہے، اور پھر اس کے آگے چل کر کے ساری کلاسیں، کالج ہیں، یونیورسٹی ہیں، ساری بنی ہوئی ہیں۔ کبھی کیا ہم نے، کسی بزرگ نے، کسی عالم دین نے، کسی مدرسے کے ذمہ دار نے یہ کہا ہے کہ یہاں پڑھنے کے بعد تم نے ادھر نہیں جانا؟ اور کتنے ہمارے لوگ ہیں مدارس سے درس نظامی مکمل کرنے کے بعد پھر کالج میں، یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں، ایک بڑی تعداد ہے ہماری۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ دیکھیں، ہمارے بزرگوں میں اس وقت دارالعلوم کراچی کے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد رفیع صاحب، حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب، یہ مدرسوں کے محتمم ہیں، مدرسوں سے پڑھے ہوئے ہیں، اور مدرسے کے نصاب کو انہوں نے پڑھا ہے۔ ملک کا کون سا ایسا عنوان ہوتا ہے جس کے اوپر گورنمنٹیں انہیں بلاتی ہیں، ان کے سامنے رکھتی ہیں، خوبصورت انداز میں وہ اپنا موقف پیش کر کے مسائل کا حل پیش کیا کرتے ہیں۔ تو میں یہ بات وضاحت سے کہہ دوں جہانزیب بھائی، ہم مخالف نہیں ہیں اس تعلیم کے، لیکن ایک دائرہ ہے، پڑھاتے اتنا ہی ہیں۔ اور اب تو ایسا ہو گیا پاکستان میں، آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے مدارس ایسے بن گئے ہیں جن مدارس کے اندر باقاعدہ
تعلیم کا انتظام کر دیا گیا، میری بلکہ وفاق المدارس نے بھی یہ کر دیا ہے کہ وہ اپنے نظم کے ساتھ ساتھ یہ جو عصری علوم ہیں ان کو پڑھانے کا انتظام کر دیا گیا میری سر جی ذاتی خواہش ہے، آپ اسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ جب ایک نوجوان درس نظامی کا کورس کر کے نکلے 8 سال کے بعد، یا آگے وہ مفتی بھی بن کے 10 یا 12 سال کے بعد نکلتا ہے، تو وہ آج کے دور میں سوشل میڈیا پہ بھی لوگوں کو جواب دے۔ سوشل میڈیا ایک بہت بڑی طاقت ہے جس سے انکار نہیں کیا یہ بڑی اچھی بات ہے۔ میں اگر یہ کہہ دوں کہ کالج یونیورسٹی سے اللہ کرے کوئی عالم دین بن کر کے آ جائے، کوئی شیخ الحدیث بن کر کے آ جائے، کوئی حافظ قرآن بن کر کے آ جائے، کوئی قاری قرآن بن کر کے آ جائے، کہ وہ ڈاکٹر بھی ہو، انجینئر بھی ہو، بار اطلاع بھی کیا ہوا ہو، LLB بھی کیا ہوا ہو، اور ساتھ ساتھ وہ عالم دین بھی ہو، تو مجھے بھی بڑی خوشی ہوگی۔ سر اصل میں جو آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے اور ہمارے ناظرین کو بھی بڑی اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ جو یونیورسٹیز اور کالج ہیں وہ تو جو مدارس میں پڑھ رہے ہیں انہیں بھی وہاں سے اٹھانا چاہتے ہیں۔ تو دیکھیں نا، اگر وہ یہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر اگر ہم بھی یہ کر دیں گے پھر تو ہم نے ان کی خواہش کو پورا کر دیا۔ میں نے کہا ہم روکتے نہیں ہیں، ہم انکاری بھی نہیں ہیں، ہم وقت کی اس کو ضرورت سمجھتے ہیں۔ مدارس میں جو تعلیم ہے وہ اس کا اس دنیا کے ساتھ اور مرنے کے بعد اگلی دنیا کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے، اور جو عصری علوم ہیں ان کا ایمانداری سے اس دنیا سے تو تعلق ہے، آخرت سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی میں کہہ رہا ہوں وقت کی ضرورت ہے۔ ایک عالم دین جو ہے اگر وہ اس کے پاس BA MA کی سند ہوگی اور وہ تعلیم یافتہ ہوگا، میں سمجھتا ہوں آج کے دور میں لوگوں کو جواب دینے کے لیے یہ جو مختلف شکل میں کفر آیا ہوا ہے، جواب دینے کے لیے ضروری ہے، اس سے مجھے انکار نہیں ہے۔ اور میں ساتھ وضاحت بھی کر رہا ہوں، وفاق المدارس نے بھی اپنے نصاب کے اندر یہ شامل کر لیا، اور بہت سارے ہمارے مدارس ہیں جہاں یہ عصری علوم باقاعدہ پڑھائے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی ناظرین، یہ ہمارے ساتھ مولانا صاحب موجود ہیں اور انہوں نے بڑی اچھی بات کی۔ ہمارا یہ سوال تھا، ہم اپنا سوال اپنی جگہ پہ رکھتے ہیں اور بریک کے بعد اس پہ جائیں گے، سوال دوبارہ مولانا صاحب سے کریں گے کہ ہم نے کہا کہ آپ ہمیشہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ میڈیا کی طاقت استعمال آپ کے خلاف کی جاتی ہے، تو آپ اپنا ایک TV چینل کیوں نہیں کھول لیتے؟ اور میں نے یہ سوال جو کیا کہ مدارس میں فزکس، کیمسٹری، بیالوجی اور کمپیوٹر پڑھایا جائے تاکہ جو نوجوان ہے، مدارس سے نکلا ہوا نوجوان، وہ سوشل میڈیا کی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے آج اپنے جو فالوور ہیں یا اپنے چاہنے والے جو اپنے ماننے والے انہیں جواب دے سکے۔ اور پھر ہمارا یہ تیسرا میں نے بات کی تھی کہ اگر ہمارے مدارس سے مفتی اکرام اور علماء اکرام جب نکلیں تو وہ TV پہ بیٹھ کے اینکر بھی بن سکیں اور اپنے موقف کو مزید واضح الفاظ میں بیان کر سکیں، اور کیونکہ ہمارے جو ہم جن پہ کہتے ہیں کہ جو اسلامی دنیا میں جو ملک شورش برپا کر رہا ہے، جو امن کو تباہ و بالا کر رہا ہے، جو تہس نہس کر رہا ہے، اس کے اس وقت دنیا کے مختلف زبانوں میں 85 سے زائد چینل کام کر رہے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے علماء اکرام بھی، ہمارے نوجوان بھی، ہمارے مفتیان اکرام بھی ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے اپنا دفاع کر سکیں اور اس دین کی پاسداری کے لیے علم بلند کریں، آواز بلند کریں۔ بریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، اور آپ بریک کے بعد ہم لائیو کالز پہ آپ کے سوالات لیں گے۔ ہمارا سوال وہی ہے کہ کیا پاکستان کو اسلامی اتحاد کا سربراہ بننا چاہیے اور پاکستان کو اس میں شرکت کرنی چاہیے یا نہیں؟ اور آپ مولانا لدھیانی صاحب سے ڈائریکٹ سوال بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ اب لیتے ہیں بریک کے ساتھ ہمارے ساتھ رہیے۔ انما المؤمنون اخوة حرم کی پاسبانی کے لیے قرآن کی بہار، علم کے انوار، سنت کی چھنکار، لسان اردو۔ بحبك يا قبلة العالمين
ترنم قلبي وزاد الحنين إليك يطير ليجلو الجوى ويهوي ليذهب عنه الأنين بحبك يا قبلة العالمين ترنم قلبي وزاد الحنين إليك يطير ليجلو الجوى ويهوي ليذهب عنه الأنين هنا بيت ربي بخير البقاع هنا الروح تسمو بخفض الجبين بناك الخليل بأمر الإله فأنت الحرام وأنت الأمين ويهناك أن قد رأيت الحبيب إمام الهدى سيد المرسلين فكم عشت أنسا بأطيافه وكم نلت فضلا بتلك اليمين بحبك يا قبلة العالمين ترنم قلبي وزاد الحنين إليك يطير ليجلو الجوى ويهوي ليذهب عنه الأنين أما تذكرين اجتماع القلوب بساحيك يا فرحة المؤمنين أما تذكرين دموع السرور بنصر عظيم وفتح مبين أذان بلال يشق السكون يهب على الروح كالياسمين وتكبيره إذ علاك حداها يردده الكون في كل حين ألا فاعلمي أن قلبي سرى إليك فضميه ضم الحنون وكوني له صدر أم رؤوم تجدد فيه التقى واليقين بحبك يا قبلة العالمين ترنم قلبي وزاد الحنين إليك يطير ليجلو الجوى ويهوي ليذهب عنه الأنين إنما المؤمنون إخوة मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे मौलाना लुधियानी साहब से कि आप अपने नौजवान को सोशल मीडिया के लिए या मीडिया के लिए तैयार क्यों नहीं करते। अगर आपका इल्ज़ाम है कि आप मीडिया आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहा है तो आप अपना एक मीडिया चैनल क्यों नहीं बना लेते, चाहे वो छोटे पैमाने से शुरू किया जाए। अब आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं, हम आपकी हर कॉल लेंगे और आपके सवाल का जवाब भी देंगे और इंशाल्लाह जो आप सवाल मौलाना साहब से भी करेंगे उसका भी जवाब आपको दिया जाएगा। सर, कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं सऊदी अरब से बात कर रहा हूँ। मौलाना साहब से बात करनी है। जी, बात करें, आपको सुन रहे हैं मौलाना साहब। बात करें सर, आपको सुन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम जी।
میں سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں. سر آپ اپنے ٹی وی کی آواز جو ہے نا وہ بند کر کے کال کریں ہمیں. یہ سر بہت بڑا مسئلہ ہے لوگ. سر ہم وہ بھی سن رہے ہوتے جی 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 وہ آواز آ رہی ہوتی ہے دوبارہ ریفلیکٹ اپنی آواز سننے کے لیے. سر آپ سے سوال ہمارا کہ آپ ٹی وی چینل کیوں نہیں بنا رہے تھے؟ ایک ایسا ٹی وی چینل ہو جس پہ آپ اپنا موقف دیں, آپ کے موقف کی تشہیر ہو, آپ کے موقف کو لے کے چلے. وہ آپ دیں ہمیں پیسے. السلام علیکم. السلام علیکم, کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. میں چکی جمعہ سے بات کر رہا ہوں. جی سر, آج ہمارا سوال ہے کہ کیا پاکستان کو اسلامی اتحاد کا سربراہ بننا چاہیے یا شمولیت اختیار کرنی چاہیے؟ پاکستان کی سربراہی جو ہے یہ بہت وقت کے ہم ضرورت ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی, تھینک یو ویری مچ جی. جب کہ غیر مسلم جو ہے یہ کٹ ہو چکا ہے پاکستان. السلام علیکم. بہت اچھا ضرورت ہے. جی مولانا ٹی وی چینل پہ بات کرتے ہیں. دیکھیے جہاں سے بھائی یہ بڑی اچھی بات ہے, کس کا جی نہیں چاہتا کہ میں گھر میں بیٹھ کر کے اپنی آواز پوری دنیا کو سنا دوں, لیکن ایمانداری سے ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں. جتنے وسائل ہیں وہاں سے شروع کریں. آپ دیں ہمیں وسائل, ہم کل ہی شروع کر دیتے ہیں جتنے ہیں. اصل میں ایک بات آپ سے کہہ دوں, ہمارے خلاف پروپیگنڈا اتنا کیا گیا, ہمیں بدنام اتنا کر دیا گیا, دہشت گردی اور کالعدم کا نام لگا کر کے. اتنے سب کچھ ہونے کے باوجود آپ مبارکباد کے مستحق ہیں, مولانا مسرور نے سیٹ جیت لی. الحمدللہ. یہ میں اس پہ کہتا ہوں کہ اتنا پروپیگنڈا ہمارے خلاف کیا گیا, باوجود اس کے کہ میڈیا ہمارے پاس نہیں تھا, ہمارے پاس ایسے ذرائع نہیں تھے جس سے ہم اپنی آواز لوگوں تک پہنچا سکتے تھے, لیکن اپنے عمل کے ساتھ ہم نے ثابت کیا کہ یہ جتنے پروپیگنڈی ہیں وہ سارے کے سارے پروپیگنڈی ہیں, اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ نے دیکھ لیا اتنے پروپیگنڈوں کے باوجود ابھی 1 دسمبر کو ضمنی الیکشن ہوا ایک جنگ میں, اور اس الیکشن کے اندر مولانا مسرور نواز جو مولانا حق نواز جھنگوی کے بیٹے ہیں, وہی حلقہ ہے جہاں سے مولانا حق نواز جھنگوی نے پہلی مرتبہ 1988 میں الیکشن لڑا تھا, اور انہوں نے 48,000 ووٹ لیا تھا پہلی مرتبہ, اور اس مرتبہ ان کے بیٹے نے 48,500 ایم پی اے کی سیٹ کے اوپر, وہ این اے کے اوپر تھا اور بہت بڑا حلقہ تھا اس وقت. اب تو حلقہ بھی محدود ہو گیا ہے, یہ ایم پی اے کا بالکل چھوٹا سا تھا, اس سیٹ کے اوپر 48,500 ووٹ لیا. اور خوشی کے بات یہ ہے آج میں اور آپ جس وقت بیٹھے ہوئے ہیں, آج ہی پنجاب اسمبلی میں مولانا مسرور نواز نے ایم پی اے کا حلف اٹھایا ہے. میں آپ کی وساطت سے ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں. اور جنگ کے عوام جو ہے وہ ایمانداری سے مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اپنے عمل سے ہماری جماعت کے اوپر یا ہمارے اوپر لگنے والے الزامات کو اپنے عمل سے مسترد کر دیا. یہ ایک جمہوری فیصلہ ہے, جمہوری فیصلے کو جمہوری لوگوں کو تسلیم کر لینا چاہیے. السلام علیکم, کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں شاہ احمد بات کر رہا ہوں سعودی عرب سے. جی, آج کا ہمارا سوال ہے کہ آپ پاکستان کو اسلامی اتحاد کا سربراہ بننا چاہیے, اور مولانا لدھوانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ کوئی سوال کرنا چاہیں گے ان سے؟ بننا چاہیے جی, مولانا صاحب تو ہمارے محسن ہیں جی. اچھا جی, مولانا صاحب سے کیا سوال کریں گے؟ بننا چاہیے پاکستان کو اسلامی اتحاد کا شرکت کرنی. شکریہ. السلام علیکم, کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام. وعلیکم السلام جی. ہیلو. جب بھی آپ کال کریں اپنے ٹیلی ویژن سیٹ کی آواز آہستہ کریں. السلام علیکم سر, کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم. السلام. جی یہ بات کرنی ہے مولانا صاحب سے. جی بولیں مولانا, آپ کو سن رہے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہم سر وہی مسئلہ, لوگ موسٹلی جو ہیں وہ آواز کھول کے بات کرتے ہیں. سر آپ سے آخری ہمارا سوال, شیعہ سنی فسادات پاکستان میں بے شمار ہوئے, بے شمار جانیں ضائع ہوئی اس میں. اس سے زیادہ آبادی کا ملک انڈیا ہمارے ساتھ, وہاں پہ
یہ فسادات کیوں نہیں؟ بڑا اچھا آپ کا سوال ہے. میں نے پہلے بھی اشارتاً ایک جملہ بولا، پھر وہیں سے آتا ہوں کہ خمینی کے انقلاب آنے سے پہلے پاکستان میں ہلکے پھلکے شیعہ سنی اختلافات ہوا کرتے تھے. اتنے ہوتے تھے کہ جہاں ہوا وہیں مقامی آبادی کے لوگوں نے آپس میں بٹھایا اور بٹھا کر کے حل کر دیا، ختم ہو گئے. یہ انقلاب ایران کے بعد اس انقلاب کو پاکستان میں مسلط کرنے کی پوری کوشش کی گئی ہے. انڈیا میں انہوں نے مسلط کرنے کی کوشش نہیں کی، پاکستان کا انتخاب کیا تھا انہوں نے کہ ہم نے وہی انقلاب پاکستان میں لانا ہے جو ایران میں آیا. اس کے لیے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ بنی، اس کے لیے پھر ایران سے بہت سارے پمفلٹ بنا کر کے وہاں بھیجے گئے. لاہور میں ان کا ایک مرکز ہے جامعہ المنتظر، وہاں سے بیٹھ کر کے غلام حسین نجفی جیسے لوگوں نے ایسی کتب شائع کی اور پھر انہوں نے اس کو اتنا آگے بڑھا دیا کہ لازمی بات تھی کہ اس کا رد عمل پھر کوئی آنا تھا. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ ہمارے ایمان کی اساس اور بنیاد ہیں. ان حضرات کے اوپر جب ان کے ایمان کے اوپر بحثیں شروع ہوئیں، ان کے اوپر کفر کے فتوے لگنے شروع ہوئے، تو لازمی بات تھی کہ کسی مسلمان نے اس کا جواب بھی دینا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے مولانا حق نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا انتخاب کیا اور جھنگ کی سرزمین جو تھی یہ یہاں پر بڑے بڑے جاگیردار تھے. وہ جاگیردار تمام کے تمام شیعہ مسلک سے تعلق رکھتے تھے. وہاں پر سیدنا فاروق اعظم کے پتلے بنا کر کے جلایا جاتے تھے. باب عمر، کسی بچے نے لفظ لکھ دیا باب عمر، اس کے اوپر جوتے مارے گئے تھے اور اس کے اوپر 6 نوجوانوں نے جام شہادت نوش کیا تھا. سڑک کے اوپر حضرات صحابہ کرام کے نام لکھے جاتے. ہمارا سوال یہ تھا کہ یہ پاکستان میں صرف ہیں اور انڈیا میں کیوں نہیں ہے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب انتخاب ہی انہوں نے اس کا کیا اور یہ اسلامی مملکت تھی، میں یوں کہنا چاہوں گا اسلامی مملکت تھی، اسلامی مملکت کا تشخص تباہ کرنے کے لیے انہوں نے اس کا انتخاب کیا اور اس کی وجہ پھر آگے آپ کے سامنے ہے. یہ بھی میں کہہ دوں، یہ میری بات جو ہے میں کہہ رہا ہوں نا کہ ایران نے یہاں اپنے پنجے گاڑنے کی کوشش کی، یہ میری بات ہی نہیں ہے. پاکستان میں ہونے والے بہت سارے دہشت گردی کے واقعات میں لوگ پکڑے گئے. پکڑے جانے کے بعد ان کی جب انکوائریاں ہوئیں، انہوں نے کہا ہمارا تعلق ایران کے ساتھ ہے. انہوں نے دوران تفتیش بتایا کہ ہماری ٹریننگ بھی ایران کے اندر ہوئی ہے اور ہمیں فنڈنگ بھی ایران سے ملتی ہے. اور یہاں پر دہشت گردی کا واقعہ کرنے کے بعد پھر وہ واپس ایران میں جاتے ہیں، انہیں پناہ ملتی ہے. اور میں خوشی کے ساتھ یہ جملہ کہہ رہا ہوں، ابھی چند ماہ قبل ایرانی صدر جب پاکستان میں آئے تھے تو جناب رحیل شریف صاحب نے اور وزیر داخلہ جناب چوہدری نثار خان صاحب نے ایرانی صدر سے یہ سوال کیے تھے کہ آپ کے ملک کی مداخلت ہمارے ملک کے اندر کیوں ہے اور کب تک رہے گی، اور ہمارے ملک میں دہشت گردی کے واقعات کرنے والے لوگ یہاں واقعہ کرتے ہیں، پھر آپ کے ہاں چلے جاتے ہیں اور آپ انہیں پناہ وہاں پر دیتے ہیں. تو یہ کوئی کھلی ہوئی باتیں ہیں اور جس کی وجہ سے پاکستان کا ہی انہوں نے انتخاب کیا اور پاکستان کے اندر ہی یہ واقعات ہو رہے ہیں. اور الحمدللہ مجھے یقین ہے پاکستان پہلے بھی اسلام کا قلعہ تھا، اب بھی ہے، آئندہ بھی رہے گا. جزاکم اللہ احسان جی. اب ہم جو وقت ہمارے پاس بچا ہے مولانا، وہ جتنے بھی آپ کے چاہنے والے کالیں کر رہے ہیں انہیں ہم دیکھتے ہیں. جی السلام علیکم، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں خانزادہ سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں. جی سر، آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ پاکستان کو عالم اسلام کا سربراہ بننا چاہیے؟ وہ تو بننا چاہیے جی. مجھے مولانا صاحب سے بھی میرا ایک سوال ہے. جی کریں جی سوال. آپ خانزادہ صاحب آپ سے سوال کریں. جی سوال کریں، آپ مولانا سن رہے ہیں. السلام علیکم بھیا. وعلیکم السلام. مولانا صاحب اور بھائی کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. ہلو جی آپ سوال کریں، مولانا سن رہے ہیں. جی سوال تو میرا یہ ہے جی، ہم نے مولانا صاحب سے پوچھا کہ بھائی ہم انجینئر کب بنائیں گے اور یہ اپنا یونیورسٹیاں کب کھولیں گے اور مدرسوں میں ایسے تعلیم کب دیں گے جس سے بچے دنیائی اور آخرت دونوں تعلیم حاصل کر سکے. ٹھیک ہے جی، اس پہ مولانا صاحب جواب دے چکے ہیں. جی ایسا سوال ناظرین آپ نہ ریپیٹ کریں جس کا مولانا جواب دے چکے ہیں. السلام علیکم، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟
آپ اپنے ٹی وی کی آواز بند کر کے کال کریں جی ہمیں. السلام علیکم، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام، ذوالفقار زمان سعودی عرب سے بول رہا ہوں جی. جی سر، آپ کیا کہنا چاہیں گے ہمارے سوال کے بارے میں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں پاکستان کو اسلامی ملکوں کا اتحاد میں لازمی شامل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. مولانا سے کوئی سوال آپ کا؟ جی مولانا صاحب کو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں جی کہ اقرا جنگوی کا بیٹا الحمدللہ آج صوبائی اسمبلی کا اس نے آج پنجاب اسمبلی کا حلف اٹھایا جی. چلیں بہت شکریہ، آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. بہت مہربانی جی. السلام علیکم، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں جی؟ السلام علیکم، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ اپنا نام بتائیں جی جلدی جلدی. محمد اجاز بول رہا ہوں چنیور سے. جی جی اجاز صاحب، آپ ہمارے سوال کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سر میں نا پہلے تو جو ہے نا سوال آپ کا جو ہے نا وہ انشاءاللہ بننا چاہیے. دوسرے نمبر سے نا مولانا محمد احمد لدھیانی صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں. آپ کی آواز سن رہے ہیں، آپ سوال کریں. میں آپ کی آواز سن رہا ہوں. جی حضرت میں نا آپ کو محمد اجاز بول رہا ہوں، وہ چنیور سے آپ کو مبارکباد پیش کرتا چاہتا ہوں جو مولانا مسرور نواز جنگوی صاحب نے آج حلف اٹھایا ہے. خیر مبارک، خیر مبارک، آپ کو بھی بہت مبارک ہو. دیکھیں جی مولانا، آپ کے چاہنے والے جو ہیں آج ہمارا پلیٹ فارم یوز کر کے آپ کو شکریہ، آپ کا بھی شکریہ. السلام علیکم، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی سر سیدھے بات صاحب بول رہا ہوں، محمد نعیم. آپ وہ بات کرنی ہے لدھیانوی صاحب سے. سن رہے ہیں آپ کی بات لدھیانی صاحب، آپ بات کریں. جی السلام علیکم. السلام دے رہے ہیں. وعلیکم السلام. ہمارے پاس بہت کم وقت ہے، آپ جلدی جلدی بولنے کی کوشش کریں، بے شمار کالز ہمارے ساتھ ہیں جی. السلام علیکم، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں جی؟ وعلیکم السلام، محمد رمضان سے آواز سے بات کر رہا ہوں. جی آواز سے بات کر رہا ہوں. السلام علیکم، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں جی؟ جی السلام علیکم. السلام. جی بات نہیں بول رہا. جی جی نعیم صاحب، آپ کیا کہنا چاہیں گے ہمارے سوال کے بارے میں؟ ہم تو مبارکباد دینا چاہتے ہیں نواز صاحب بنے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، بہت شکریہ، آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. السلام علیکم، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں جی؟ ہماری ساری لائنز جو ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں رنگ کر رہی ہیں. السلام علیکم، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں جی؟ وعلیکم السلام، سر محمد ابراہیم بول رہا ہوں جی. میں احمد لدھیانوی صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی، خیر مبارک، خیر مبارک، آپ کو بھی بہت مبارک ہو. السلام علیکم، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں جی؟ وعلیکم السلام، سر علی اصغر بول رہا ہوں چنیوٹ سے. جی آپ کو ہمارے سوال کے بارے میں کچھ کہنا ہے؟ پاکستان کو عالمی حضرت جو ہے نا وہ تو آپ کا سوال بڑا اچھا ہے، انشاءاللہ وہ تو بننا چاہیے. حضرت بھائی نا اپنے قائد محترم سے بات کرنا چاہتا ہوں. آپ بات کریں قائد محترم. میں آپ کی آواز سن رہا ہوں. حضرت جو ہے نا اللہ پاک نے آپ کی اور ہماری تمام مسلمانوں کی دعاؤں کو قبول کیا. آج انشاءاللہ مولانا مسرور نواز جنگوی صاحب نے حلف اٹھا لیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ کو بھی بہت مبارک ہو. السلام علیکم، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں جی؟ جی ہمارا ایک پیغام ہے کہ ہمارے سالانہ پروگرام رکے ہوئے ہیں، ہم ان کی وجہ سے بہت پریشان ہیں. تو یہ ہماری ریکویسٹ ہے لدھیانوی صاحب سے کہو کہ ہمارے یہ سر آپ کے چاہنے والے ماشاءاللہ. تو لدھیانی صاحب یہ مولانا مسرور نواز جنگوی جو ہے وہ آج انہوں نے بڑی اچھی تقریر بھی کی نا صوبائی اسمبلی میں نے سنی، اور انہوں نے اپنے حلقے کے مسائل کو اجاگر کیا اور ایک پروڈکٹیو بات تھی، پروڈکٹیو انہوں نے اسپیچ دی ماشاءاللہ ایک. السلام علیکم، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم، ذوالفقار زمان بول رہا ہوں، میرے ساتھ شبیر حسین ہے جی، ہم سعودی عرب سے بول رہے ہیں. جی سر، آپ ہمارے سوال کے بارے میں کیا جواب دیں گے؟
ہمارا یہ جواب ہے جی کہ پاکستان کو لازمی اتحاد میں شامل ہونا چاہیے اور رئیس شریف صاحب کو اس کی سربراہی ملنی چاہیے اور قبول کرنی چاہیے. ٹھیک ہے جی, تھینک یو ویری میں مچ. لدھیانی صاحب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں جی, مسرور نواز جنگی صاحب کی. ٹھیک ہے جی, آپ کی مبارکباد. آپ کو بھی مبارک ہو. السلام علیکم, کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں جی؟ وعلیکم السلام, محمد رمضان شہباز سے بات کر رہا ہوں بھائی جان. جی, آپ ہمارے سوال کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے جی؟ ملا مسرور نواز کی جیتنے کی ہمیں بہت خوشی ہے اور لدھیانی. بہت شکریہ. ناظرین, ہمارا جو آج کے پروگرام میں سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا پاکستان کو عالمی اسلام کا اتحاد کا سربراہ بننا چاہیے اور رئیس شریف کو اس کا سربراہی قبول کرنی چاہیے یا نہیں؟ السلام علیکم, کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں جی؟ جی میں گلگت سے بول رہا ہوں اور آپ دونوں کو میری طرف سے سلام ہو. پاکستان کو اسلام. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. بہت شکریہ جی. گلگت سے جی آپ کو کال تھی یہ. السلام علیکم, کون صاحب جی, کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر فروز حسنین بات کر رہا ہوں ضلع جنگ سے. ٹھیک ہے جی, آپ ہمارا سوال کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کہ رئیس شریف صاحب کو اور پاکستان کو اسلامی اتحاد کا سربراہ بننا چاہیے؟ محمد اختر ضلع جنگ سے بات کر رہا ہوں. جی جی, بات کریں جناب. آپ کی آواز سن رہا ہوں میں. بات دینی تھی مسرور نواز کے بارے میں. ٹھیک ہے جی, پہنچ گئی. السلام علیکم, کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام, رشید آباد سے بات کر رہا ہوں. پاکستان کو اسلامی اتحاد سربراہ بننا چاہیے. تھینک یو ویری مچ جی. السلام علیکم, کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں جی؟ جی شید آباد سے بات کر رہے ہیں. ہم نے پہلے بھی میسج دیا ہے, یہ ہمارے سالانہ پروگرام رکے ہوئے ہیں, ان کو بحال کیا جائے. ہو جائیں گے انشاءاللہ, ہو جائیں گے. ایکشن پلان ختم ہو گیا ہے, انشاءاللہ یہ بھی ختم ہو جائیں گے. السلام علیکم, کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں جی؟ ہیلو جی, کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جلدی جلدی آپ اپنا ہمارے سوال کے بارے میں جواب دیں جی. جی ہم ضلع گوٹکی سے بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, بات کر رہا ہوں. جی جی. پاکستان کو شمولیت ہونی چاہیے پاک اسلامی افواج میں. تھینک یو جی. یہ ضلع گوٹکی سندھ سے کال تھی جی, آپ کو مبارکباد بھی دے رہے ہیں جی. ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا. ہمارا آج کا موضوع تھا کہ کیا پاکستان کو عالمی اسلامی اتحاد کا سربراہ بننا چاہیے کہ نہیں. ہم نے مولانا سے یہ سوال رکھا اور مولانا نے اس کے جواب دیا, اور ہمارے اس میں مختلف آگے ہم نے بات کی. اور رحیل شریف صاحب کے بارے میں ہمارا یہ سوال تھا کہ کیا رحیل شریف صاحب کو اس اتحاد کا سربراہ بننا چاہیے. جو ہمارے پاس کالز آئی ہیں ان میں سے ایک کال بھی اس بارے میں نہیں تھی کہ پاکستان کو یہ عالمی اسلام کا اتحاد جوائن کرنا چاہیے یا نہیں. تو سب کا جواب ہاں میں تھا 100%. آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستانی عوام کی ڈیمانڈ کیا ہے. انفارچونیٹلی, بدقسمتی سے پاکستانی عوام کی جو ڈیمانڈ ہیں, ان کی جو چاہت ہے, جو ان کی طلب ہے, جیسے ہمارے حکمران ان کی چاہت اور طلب کو اگنور کرتے ہیں, اسی طرح اس معاملے میں بھی پاکستانی عوام کی چاہت اور ان کی امنگوں کا خون کیا جا رہا ہے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس فورم سے جو ہم آواز بلند کر رہے ہیں, پاکستان کے جو اعلیٰ مقتدر حلقے ہیں وہ ہماری آواز کو سن رہے ہیں اور ہماری بات کو سن رہے ہیں, اور یہ عوام کی آواز اور عوام کی چیخ و پکار کو بھی سن رہے ہیں کہ اس پاکستان کو عالمی اسلامی اتحاد کا سربراہ بننا چاہیے. اس میں شمولیت نہ صرف اختیار کرنی چاہیے بلکہ اس کی سربراہی بھی لینی چاہیے. مولانا صاحب, ہم آپ کے بہت بہت مشکور ہیں, آپ نے ہمارے ساتھ وقت دیا, اور ہم آپ کے ہماری پوری ٹیم وصال کی ٹیم مشکور ہے. ہم اپنے پروگرام کا اختتام اس آخری شعر پہ کرتے ہیں جی کہ لکھا پردیس قسمت میں وطن کو کیا یاد کرنا, لکھا پردیس قسمت میں وطن کو کیا یاد کرنا, جہاں بے درد حاکم ہوں وہاں فریاد کیا کرنا. السلام علیکم. اپنے ہوسٹ جہاں زیمناز کو اجازت دیجیے. بہت شکریہ.